رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته. وفي رواية: قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. جب زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ دوسرے مال کو بھی ضائع کر دیتا ہے. دوسری روایت میں جب تم پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ نہ نکالو تو وہ حرام حلال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے. علماء کرام محدثین نے اس بات کی وضاحت، اس حدیث کی وضاحت میں ایک دو باتیں فرمائی کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی گئی تو یہ سارا مال زکوٰۃ کے ساتھ مل گیا، مخلوط ہے. اب یہ زکوٰۃ کا مال سب کو ہی ہلاک کر دے گا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو بندہ خود صاحب نصاب ہے، یعنی خود اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے زکوٰۃ لیتا ہے، تو جو اس کے پاس اپنا اصلی مال پہلے موجود تھا وہ اس کو بھی ضائع کر دے گا، وہ اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے. تھوڑے نفع کی خاطر زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو اس میں کئی سارے فوائد کچھ پہلے بتائے کہ نماز میں بندہ قیام، رکوع، سجدے کے ذریعے اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اور زکوٰۃ میں اپنا مال پیش کر کے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے. چنانچہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوئی وہ کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ بخل اور مال کی محبت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. مال سے محبت کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس لیے اللہ نے اس کا علاج کیا بتایا؟ زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ لکھا کہ اس کے ذریعے بے شمار غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر سارے ٹھیک طریقے سے ادا کریں، زکوٰۃ نکالیں، صحیح مصرف پر خرچ کریں تو بڑی زبردست بات لکھی ہے. تو پھر کوئی بھی غریب مسلمان نہ رہے، کوئی مسلمان غریب نہ رہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے سائے میں تشریف فرما تھے. اب کسی نے آ کر کہا فلانا آدمی، اس کا جو سامان سمندر کے کنارے پڑا تھا وہ ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مال بری بحری، خشکی اور تری میں ہلاک نہیں ہوتا مگر وہی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی. اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے. زکوٰۃ ادا نہیں کی ان پر لعنت کی گئی، زکوٰۃ ادا نہیں کی اللہ کا حد سادی میں تمہیں مبتلا کر دے گا. یہ احادیث میں آئی یہ باتیں. زکوٰۃ ادا نہیں کی بارشیں تم سے روک دی جائیں گی.
اسی طرح قرآن میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود اور ایسا مال اس کو اللہ پاک گھٹاتے ہیں جو صدقات جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اللہ اس کو بڑھا کے اس کو تمہارے سامنے برکت دنیا میں تمہارے سامنے ظاہر کریں گے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ سنیے حدیث کے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان، اللہ کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ نمبر 2 فرض نماز پڑھا کر۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کیا کر۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھ۔ اس کی سائل کی حالت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ احکامات دی، ورنہ کئی جگہ احادیث میں بنیادی جو احکامات ذکر گئے اس میں حج کا بھی ذکر ہوا ہے، یہاں پہ صرف اللہ کی عبادت اور اسی کے ضمن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دوسرے نمبر پہ نماز قائم، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ روزہ۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو اس نے یہ کہا، لا ازید علی ھذا، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اس پہ کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، ہاں میں اس میں یہی کروں گا، آپ نے کہہ دیا نا اب میں یہی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے، وہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس بندے کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہی جنتی، کیونکہ اس نے کیا کہا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول جو آپ نے کہہ دیا ہے بس میں وہی کروں گا۔ ہم بھی اگر وہی کام کرنا اس میں زیادہ کریں، دین میں نہ کمی کریں، تو ہمارے لیے بھی جنت کا واقعہ۔ آگے ایک اور حدیث نکل گئی، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے بیعت کی نماز ادا کرنے پر، نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اور پاک دامن رہنے کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے متعلق تقریباً 3-4 دن سے یہ باتیں گزری، اور جو اہم باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل ایک نیا باب شروع کریں گے جو انشاءاللہ عید تک اس کو بیان کرتے رہیں گے ذکر و اذکار کے حوالے سے، اور اسی طرح باقی پورا سال ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس رمضان کا اثر بھی عید کے بعد بھی ہمارے اوپر پوری زندگی یہ باقی رہے۔ زکوٰۃ کے اندر اب جو ہے چاندی ہے، سونا ہے، اموال تجارت ہے، یا اسی طرح اور کسی چیز کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہے، وہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر رہنمائی لیتے رہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔